تو آئیے ہم اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 69۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 143، اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے 189، حدیث نمبر پیج نمبر 189 پی ڈی ایف فائل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 69، پہلے ہم حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول بعث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الیمن بذہیبۃ فی ادیم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين 4 نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلے میں سونا بھر کر بھیجا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجے تھے کچھ جنگوں کے لیے، تو وہاں پر جو مال غنیمت میں سونا ملا تھا، تو وہ سونا ٹکڑے ٹکڑے تھا اور اس میں مٹھی میں ملا ہوا تھا، وہ جو ہے ایک تھیلے میں بھر کر وہ مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے۔ ادیم مقروض لم تحصل من ترابها، ابھی وہ سونے کے اوپر جو مٹی تھی وہ مٹی بھی نہیں جھٹکی گئی، جیسے تھا بس ویسے ہی تھیلا بھرے اور بھیجا دیے۔ قال فقسمها بین 4 نفر، راوی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 4 لوگ میں بانٹے، عیین بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل، پھر چوتھے جو ہے علقمہ ہے یا عامر بن طفیل ہے۔ یہ 4 افراد میں، یہ جو 4 الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے اور نئے نئے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سونا ان کے درمیان بانٹ دیے۔ فقال رجل من اصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کننا نحن احق بهذا من هؤلاء، یہ جو 4 کو سونا بانٹ رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارا حق ہے، ہم کو ملنا چاہیے، یہ ہم کو ملنا چاہیے۔ قال فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب یہ 4 لوگ میں بانٹے، کچھ حضرات کو اعتراض ہوا، اس میں سے ایک صاحب بولے کہ جو ہے ہم کو ملنا چاہیے تھا، ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ 4 کو کیسا دے رہے ہیں یہ؟ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ گئی۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم میری امانت پر اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے جب کہ میں آسمان والوں کا قابل بھروسہ ہوں کہ یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں، یعنی وحی الہی، اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، آسمان والے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تم لوگ اعتماد نہیں کر رہے مجھ پر، تم میری امانت میں شک کر رہے ہو۔ قال فقام، جی فرماتے ہیں راوی حضرت ابو سعید کہتے ہیں فقام رجل غائر العینین، پھر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے سارے صحابہ ایک دم خاموش تھے، اور ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ رجل غائر العینین، ایک ایسا آدمی تھا جس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، اندر دھسی ہوئی آنکھیں تھی اس کی۔
مشرف الوجنتین، کلے اس کے ابھرے ہوئے تھے، یہ کلوں کی یہ ہڈیاں ہوتی نا، اس کو وجنہ کہتے ہیں یہ ہڈیوں کو، یہ ہڈیاں اس کی ذرا اونچی اونچی تھی، ناشز الجبہہ تھی، پیشانی بھی کافی آگے تک اونچی تھی، کث اللحیہ، ایک دم گھنی داڑھی والا، محلوق الرأسی، سر منڈایا ہوا بالکل صاف، مشمر الازار، اور اس کا جو تہبند تھا، لنگی تہبند جو ہوتی ہے وہ کافی اونچی پہنا ہوا تھا، یعنی آدھی پنڈلی سے اور تھوڑا اونچی، آدھی پنڈلی سے بھی زیادہ اونچی کیا ہوا، مشمر الازار، اونچی کیا کہتے ہیں تہبند بانا ہوا۔ فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا وہ آدمی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ یا رسول اللہ، اللہ سے اتق اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ویلک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، تو ہلاک ہو، کیا میں زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا نہیں ہوں؟ مجھ سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کا متقی کون ہے؟ قال ثم ولى الرجل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تو ابو سعید کہتے ہیں وہ آدمی جو ہے ایک دم ایسے حضور کی طرف ایسا پیٹ کر کے چلنے لگا، یعنی ایسا ہوتا تھا نا بڑوں کو پیٹ نہیں دکھاتے گئے تھے، یہ آدمی بالارادہ جو ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے ایک دم پیٹ بتا کر جانے لگا۔ قال خالد بن الولید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کہے، عرض کیے یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ پرمیشن دیجئے بس میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، لعلہ ان یکون یصلی، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے والا آدمی ہو سکتا ہے، اس کو مت قتل کرو۔ فقال خالد، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، یا رسول اللہ کتنے ایسے نمازی ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی یہ ہو سکتا بظاہر نماز پڑھتا ہوگا، زبان سے کچھ کہتا ہوگا، لیکن دل سے تو یہ مسلمان یا مومن نہیں ہوتا۔ دیکھیے صحابہ کرام کے پاس یہ علامت تھی، یہ دلیل تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی یا ان کی شان میں بے ادبی کا پہل کرے، وہ ان کی نظر میں مومن نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا صاف، کتنے مصلی ایسے ہوتے ہیں نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں کی اندر کی بات نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا، لوگوں کے دل چیر کر ان کے دل کے اندر کیا بات ہے یہ جانچنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا، ولا اشق بطونہم، ان کے پیٹوں میں کی بات چیر کر نکالنے کی مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ قال ثم نظر الیہ وهو مقفن، پھر راوی کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو خاموش بٹھائے، اور خاموش بٹھانے کے بعد پلٹ کر دیکھے وہ آدمی کی پیٹ نظر آ رہی تھی، یہ موقفہ اس کو کہتے ہیں، قفا، وہو مقفن یعنی اس کی گردن، پیچھے سے گردن نظر آ رہی تھی، حضور کی طرف پیٹ کر کے، ابھی وہ دور کھڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھے اور دیکھ کر فرمائے فقال انه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، اس کی نسل ہوگی، اس کی ایک اولاد ہوگی، اس کی قوم ہوگی، جو ایسی قوم نکلے گی اس سے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی قرآن کریم پڑھنے سے ان کی زبان ہمیشہ تر رہتی، ہمیشہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، یہ لوگ بار بار پڑھیں گے، بہت اچھا پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کریم پڑھنا وہ صرف زبان سے پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یعنی اصل تو قرآن دل میں اترنا ہوتا ہے نا، تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس جو کچھ اچھا وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی زبان پر ہوگا۔ پھر فرماتے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتی ہے، جب چھوٹے دبلے شکار کو اگر تیر تیز مارے تو ادھر سے داخل ہو کے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، تو فرماتے ہیں وہ تیر جس طرح سے شکار سے آر پار ہو جاتی ہے، یہ بھی دین میں سے ایسے آر پار ہو جائیں گے، یعنی دین میں داخل ہوئے اور دوسری طرف سے یہ نکل گئے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَظُنُّهُ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، میرا اندازہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ، اگر اس کی قوم جو آنے والی ہے، جو عن قریب پیدا ہونے والی اس کی نسل جو ہے، اگر میں اس کی نسل کو پاؤں گا تو
تو جیسے ثمود کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا اور سارے مار دیے گئے، اس طرح سے سارے کے سارے لوگ کو میں مار دوں گا، اس کی نسل کو پوری کی پوری میں ختم کر دوں گا، اس کی قوم کو میں ختم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرماتے۔ اب اس حدیث شریف میں یعنی ایک بات تو یہ ہم بتا دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ بتانا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا تقوی کی یاد دہانی کرانا یہ گستاخی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا کر پوری دنیا کو اللہ کا تقوی اور اللہ کی توحید سکھانے کے لیے حضور کو بھیجا، اور یہ شخص ٹھہر کر اللہ کے رسول کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جی پہلے تو ان حضور کی تقسیم پر اعتراض کرنا یہ خود ایک گستاخی ہے، پھر اللہ سے ڈرو کہنا یہ ایک گستاخی ہے، پھر اس کے بعد پیٹ بتانا یہ ایک گستاخی ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ بتا دیے کہ کیا کہتے ہیں صحابہ کی نظر میں، جو کہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے عمل سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی نظر میں حضور کی شان میں جو گستاخی کرا وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر پانچویں بات اس کے اندر معلوم ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں چیر کر دیکھوں، نہیں، وہ دل کے اندر جو ایمان و کفر ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم تو ظاہر پر حکم کریں گے بس۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اللہ اکبر۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ قتل ثمود، میں ان کو ثمود کو جس طرح سے مارا گیا اس طرح سے ماروں گا کا لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم ثمود پر عذاب نازل کیا تو دیگر اقوام کی طرح دیگر قوموں میں کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے اندر سے کچھ لوگ کو بچایا گیا، باقی سب کو تباہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہر قوم میں کچھ گنجائش رہی، لیکن ثمود ایک قوم ایسی تھی جو کہ سارے کے سارے مار دیے گئے تھے، کوئی نہیں بچے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس طرح سے ثمود کا خاتمہ کیا گیا میں ان کو اس طرح سے ختم کر دوں گا اگر میں ان کو پاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب؟